تو آپ کی کیا ابھی پریڈکشن ہے, کیا کچھ ہو سکتا ہے آگے, کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا پھر؟ نہیں, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, میں تو نہیں سمجھتا کہ بہتری ہوگی. 5 میٹرک ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیلی سیکوسٹر ہوتی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں کسی بھی جگہ اتنی کہ کوئی ایک جگہ جو ہے اتنا کاربن سیکوسٹریشن نہیں ہوتی. سر آپ کے علم میں یہ ہے کہ کوئی ایسے سمندری علاقے جو ابھی سے مرج ہونا شروع ہو چکے ہیں؟ میں کوئی اس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2+2=4 کے جی پانی اوپر چڑھایا ہے اور وہ مچھر کالونی ڈوب گئی, ایسا نہیں ہوتا. ہوگا یہ کہ کبھی لیاری آپ کو ڈبوئے گی, کبھی ملیر آپ کو ڈبوئے گی. تو یہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں ایمار اور یہ دو دریا کی سائڈ, تو یہ تو سب سے پہلے خطرے میں ہیں. ہاں, اس میں پہلے بھی میرے اوپر کئی گالیاں پڑ چکی ہیں, تو میں زیادہ گالیاں نہیں کھلاؤ. پہ میری ایک پوڈ کاسٹ کے اوپر میرے اوپر لوگوں نے تنقید کی, کیونکہ یہاں پہ تنقید تو ہوتی نہیں, یہاں پہ تو گالیاں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم نے جو بات کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ مثال دیتے ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز کا, دبئی, قطر, عمان, سعودی عرب. اب میں یہ واضح کر دوں, یہ جو کراچی ہے یہ انڈس ڈیلٹا کا حصہ ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بار بار ایمار کی بات کرتے ہیں, سمندر کے کنارے تو برج خلیفہ بھی ہے. اچھا, پھر برج خلیفہ جس طرح بنی ہے نا, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, برج خلیفہ از ارتھکویک ریزسٹنٹ. یہاں آپ مجھے بتائیں کون سی بلڈنگ ہے جو ارتھکویک ریزسٹنٹ ہے؟ بحریہ آئیکن ٹاور ایسی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا یہاں پہ کوئی بھی بلڈنگ ارتھکویک ریزسٹنٹ ہے. تو کراچی اور دبئی میں دن رات کا فرق تھا. کراچی لوگ آتے تھے, مطلب جیسے آج کا دبئی ہے اس وقت کا دبئی کراچی تھا. کیونکہ جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں, پہلے تو یہاں پہ جو انسرجنسی چلی, مارا ماری کی, بوریوں میں بند لاش, یہ آپ کے خیال میں کیا خود بخود ہو گیا تھا؟ اٹ واز اے کنسپریسی. اٹ واز کہ اگر اس وقت یہ نہ ہوتا تو اس وقت کراچی کیا ہوتا. کراچی تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں نیو یارک کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا. کمپنی ہے جس کا پانی یہاں چل رہا ہے, اس کا نام ہے آب دبی, جو یہاں پاکستان میں ایز اے منرل واٹر سیل ہو رہا ہے. اس ملک میں جہاں دریائے سندھ ہے, اس ملک میں جس میں دنیا کے نمبر 2 سب سے بڑے گلیشیئرز ہیں, اور جس شہر میں 2 دریا ہیں, وہاں پانی کہاں کا آ رہا ہے؟ جو ڈیزرٹ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کہا جیسے کہ ہماری قوم غلام ہے, غلام تو وہ بھی تھے سر, اور ہم سے زیادہ وہ ان پڑھ تھے. ہاں, لیکن وہ چون چون کا مربع نہیں تھا نا, وہ ایک ہی قوم تھے, بدو تھے. بدو کے 4-5 ٹرائب تھے. جو ہم جس طرح کی قوم ہیں, ہم اپنی چیزوں کو, اپنی زمین کو, اپنے کلچر کو اون ہی نہیں کرنا چاہتے. اب میں کچھ دنوں سے یہاں پہ کراچی کی ایک سیاسی جماعت کی کے بیانات دیکھ رہا ہوں. سندھی زبان جو ہے, سندھی زبان جو شروع ہوئی ہے وہ تو انگریزوں کی زبان میں شروع ہوئی ہے. یہ صوبوں کی آج کل بات چل رہی ہے, تو اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ الگ صوبے ہو جائیں؟ دیکھیے, بٹوارے جتنے بھی ہوتے ہیں نا, ایک نیشن اسٹیٹ والی قوم کے ہوں, کہ جو جہاں پہ ایک قوم رہ رہی ہو, جس کا ایک کلچر ہو, جس کی ہسٹری ہو, اس کو اگر آپ توڑیں گے اور کہیں گے کہ یہ ایڈمنسٹریشن سولوشن ہے, میرا خیال ہے یہ پاکستان کا اینڈ ہوگا. مہاجر کوئی قوم ہوتی ہے دنیا میں, کوئی بھی مہاجر قوم نہیں ہوتی. الطاف بھائی کو کہیں کہ جی وہاں آپ لندن میں اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے, تو وہاں پہ آپ ایک لندن کا ایک حصہ الگ صوبہ کروا دیں پلیز. اب آپ وہ ہسٹری چھٹی آپ جو ہے نا 10-12-15 سال کے بعد آ کے جو ہے ادھر آ کے ہمیں کہیں کہ جی سندھی زبان جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے انگریزوں کے زمانے میں, تو اس سے تو دل کرتا ہے کہ یار بندہ ڈوب کے مرے, لیکن پانی گندا ہے. پانی آگے انہوں نے گندا کیا. مہمان بھائیوں سے پوچھے نا کہ جو سمندر کا پانی گندا کیا ہے, یہ کیا کس نے کیا ہے؟ یہ بھی سندھی وڈیروں نے کیا ہے, یا میں تو وڈیرا نہیں ہوں, میں تو مزدور تھا, میرا والد بھی مزدور تھا, میں تو مزدوری کر کے ٹیوشنیں پڑھ کے محنت کر کے ادھر آیا ہوں. میں ابھی بھی اس شہر کو بھی اور آپ سب کو اپنا بھائی, اپنے سمجھ. لیکن یہ کہ کوئی تک کی بات کرے نا یار, ہو تم وہرا, ہو تم تیلی, ہو تم گھانچی. ہے ویورز, ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف بردو ڈیجیٹل. آج جو بات کریں گے کلائمیٹ چینج کے اوپر. پاکستان اس وقت دنیا میں پہلا ملک ہے جو کہ سب سے زیادہ اس چیز سے متاثر ہوا ہے. حالانکہ دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال ٹیمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے. ایون ہم تو یہ بھی سنتے ہیں کہ کراچی کے بہت سارے علاقے جہاں ہم رہتے ہیں وہ بہت جلد جو ہے سمندر کا حصہ بن جائیں گے, وہ سمندر میں مرج ہو جائیں گے. ایون کراچی کے ساتھ ساتھ دیگر جو سمندری علاقے ہیں وہ بھی سمندر میں مرج ہو جائیں گے. تو ہم اس چیز کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم عوام جو ہے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ مسعود لوہار سے ہمارے ساتھ موجود ہے. کلفٹن اربن فارسٹ ایک بہت بڑی این جی او جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے پاکستان کے اندر, ان کے فاؤنڈر بھی ہیں آپ. سر ویلکم ٹو بردو ڈیجیٹل. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہی کی زبانی ہم نے سنا ہے کہ کراچی کوئی 10 سال بعد جو ہے یا 20 سال بعد کراچی کے کچھ علاقے سمندر میں مرج ہو جائیں گے, یا پھر ٹھٹھا ہو گیا, یا سمندری دیگر علاقے ہو گئے, ان کو بڑا نقصان ہوگا. تو یہ کلائمیٹ چینج کا ایشو صرف پاکستان کو ہے
یا پھر پوری دنیا کو ہے؟ سب سے زیادہ ہمارے یہاں کیوں نقصان ہو رہا ہے؟ ہم کس طریقے سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں کراچی کا جو آپ نے کہا کہ کچھ ایریاز پانی میں چلے جائیں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی، غالباً 2015 میں انہوں نے خط لکھا تھا پرائم منسٹر کو کہ کراچی 60 سالوں میں اور ٹھٹا اور بدین اور سجاول 30 سالوں میں پانی میں آ جائیں گے۔ اچھا، 2015 کی ہے یہ رپورٹ، اور اس کا جو انہوں نے مطلب جو ہم اس وقت سمجھ سکتے تھے وہ یہ ہے کہ جی سمندر کی سطح جو ہے بڑھ رہی ہے اور سی انٹروژن بھی ہو رہا ہے۔ سی انٹروژن اس لیے ہو رہا ہے کہ چونکہ یہ ڈیلٹیک ڈسٹرکٹس ہیں، فریش واٹر پانی جو ہے وہ سمندر کی طرف کم جاتا ہے، تو جو بفر ہے جس کو ہم ڈیلٹا کہتے ہیں وہ شرنک ہو گیا ہے۔ رہی بات یہ کہ پاکستان کی سچویشن کیا ہے کلائمیٹ چینج کے کانٹیکس میں، تو پاکستان ان 10 ممالک میں ہے جس میں نمبر 1 آتا ہے جہاں پہ کلائمیٹ چینج کی جو مینیفیسٹیشن ہے لاسٹ 15 سالوں میں، 15 سے 20 سالوں میں، وہ دنیا میں انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ 2010 میں فلڈ آئی جس کی وجہ سے پاکستان کا 1/3 لینڈ ماس پانی میں تھا، پھر 2022 میں آئی جس میں 2/3 لینڈ ماس پانی میں تھا، زیادہ امپیکٹ سندھ اور ساؤدرن پنجاب میں آیا۔ پھر اس سال فلڈ آئی جس میں آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے وہ اضلاع بھی ڈوب گئے جو 60 سالوں تک وہاں پانی کبھی نہیں آیا تھا۔ صحیح بات۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا کہ گلگت بلتستان میں اور مالاکنڈ ڈویژن میں یا کے پی کے کافی اضلاع میں بھی جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ فلڈز اور لینڈ سلائڈنگ ہوئی۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم ولنریبل ہیں۔ ہاں، البتہ یہ کہنا کہ کراچی کے کچھ علاقے ادر دین دا فورکاسٹ گیون بائی دی سینیٹس اسٹینڈنگ کمیٹی ان 2015 جو ہم کافی لوگ اس پہ کر رہے ہیں، وہ ہم ان علاقوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو لینڈ ریکلیم کر کے اوپن سی عربین سی میں یہ اندر چلے گئے ہیں، پلس وہ کریکس یا سب کریکس جو سمندر سے کنیکٹ رہی ہیں فار ملینز آف ایئرز، ان کو بلاک کر کے آپ نے گھر یا باقی کلبز بنا دیے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوں گے۔ تو یہ اس میں کیا حکومت کی بھی ملی بھگت ہے؟ کیا ہے مطلب وہ پلاٹس کیوں دے رہے ہیں ان لوگوں کو؟ کیونکہ وہ تو دریا کا ایک بہتا ہے نا وہاں سے، تو اس کے درمیان کیسے آبادیاں کھڑی ہو یہ گئی؟ تو ہو چکا ہے، اب یہ حکومت کیا ہوتی ہے، حکومت کا کتنا سب کو پتہ ہے اتھارٹی ہے۔ اب کیا ہم کر یہاں سکتے پہ ہیں؟ تو ڈی ایچ اے ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کی جورسڈکشن ہے، پھر کچھ ایئر مین کلب والی جو ہے وہ شاید ایئر فورس کی ہے، کہیں پہ نیوی کی ہے، لیکن یہ کہ یہ قطع نظر پالیٹکس کے یا ڈپارٹمنٹس کے یا سیکٹرز کے، یہ ایک ہیومن لائف کا ایشو ہے۔ تو شہر جو ہے کراچی، وہ پاکستان کے باقی شہروں کا بھی تقریباً یہی حال ہے، لیکن کراچی از ویری ولنریبل۔ سب سے بڑی کیا وجہ ہو سکتی ہے کلائمیٹ چینج کی؟ ایک تو یہ کہ ہم ڈیفارسٹنگ کر رہے ہیں۔ نہیں، کلائمیٹ چینج از اے گلوبل فنامنا، مطلب وہ تو ایمیشنز ظاہر بڑی ہیں، ٹیمپریچر بڑھا ہے، اٹس اے گلوبل ایشو، لیکن پاکستان میں اس کی مینیفیسٹیشن کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ صرف گلوبل ایشو ہے۔ یہ صرف گلوبل ایشو نہیں ہے، یہ مین میڈ ایشو ہے۔ ہم نے ریئل اسٹیٹ کا جو پیراڈائم ہے، اسپیکولیٹو ریئل اسٹیٹ، اس میں ہم ہر جگہ کالونیز بنا رہے ہیں، ہر جگہ لینڈ ریکلیم کر کے روڈ راستے بند کر رہے ہیں، وہ دریا کے راستے ہوں یا نہروں کے ہوں یا ریورائنز کے ہوں جس کو ہم نئے کہتے ہیں، یا سمندر کے ہوں، تو یہ تو ظاہر فائر بیک ہوگا، تو یہ فائر بیک ہو رہا ہے۔ تو یہ نمبر 1 پہ پاکستان آتا ہے، کیا سب سے زیادہ ہم اس کو چیز کو خراب کر رہے ہیں یا پھر الٹیمیٹلی کسی اور کے کیا ہوا ہم پہ آ رہا ہے؟ نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیکولیٹو ریئل اسٹیٹ، چونکہ ہمارا پیراڈائم ہی ہے نا، ہماری اکانومی جو ہے، آپ نے کون سی مطلب آپ بحریہ ٹاؤن جب بنا ہے تو بحریہ ٹاؤن پہ وہاں پہ کوئی ایپل کی کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے یا کوئی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے یا کوئی وہاں پہ کسی کوئی پروڈکٹ وہاں پہ مینوفیکچر ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہے، اٹس جسٹ جو ہے سبرز میں آپ جا کے رہیں فارم ہاؤس بنا کے۔ تو یہ کالے دھن کو، بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے یہ پاکستان بہت ایزی ملک ہے، یہاں پہ ڈیول سٹیزن شپ الاؤ ہے، وچ از ویری رانگ، کیونکہ لوگوں کے 2 پاسپورٹ ہیں، وہ پاکستان سے لائل کیوں رہیں؟ پھر وہ یہاں آ کے جو ہے پیسے کمانے کے چکر میں واپس چلے جاتے ہیں، لیکن ملک کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ اب ریورسیبل ہے۔ تو یہ ایئر پولیوشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کبھی نمبر 1 پہ ہوتا ہے، کبھی لاہور نمبر 1 پہ ہوتا ہے،
تو یہاں پہ بھی پاکستانی شہر آ گئے ہیں، تو یہ کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ایئر کوالٹی پاکستان میں کہیں پہ بھی نارمل نہیں ہے، اس کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ وجہ کیا سر؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ہر بندہ اپنی الگ گاڑی رکھنا چاہتا ہے، اچھا، ہر بندہ جو ہے وہ یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ پراپر سیٹ اپ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ایمیشنز جو ایگریکلچر کی ہیں وہ ہیں، پھر ہمارے ہاں ظاہر ڈیفارسٹیشن ہے، یہاں پہ ہم کراچی کو ہی آپ دیکھ لیں تو اٹس اے کنکریٹ جنگل، یہاں پہ درخت جو ہوں گے تو میں نے آپ کی سیکوسٹریشن کریں گے، جب کاربن سیکوسٹریشن ہوگی نہیں تو ایکومولیٹ ہوتی جائے گی، تو یہ آئے دن خراب ہوتا جائے گا معاملہ۔ تو آپ کی کیا ابھی پریڈکشن ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے آگے، کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا پھر؟ نہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، میں تو نہیں سمجھتا کوئی بہتری ہوگی۔ تو مطلب یہ جو آپ کی 15 والی رپورٹ تھی کہ اگلے 30 سال میں یہ تو میری نہیں ہے، یہ تو سوری مطلب ان کی وہ آپ جس کی وہ بات کرتے ہیں کوئی کمپنی، لیکن وہ تو بہت دور بتا رہے ہیں۔ ہاں آپ تھوڑا مزید قریب لانا چاہتے ہیں، نہیں، میں کیوں لانا مطلب چاہتا کہ ہوں، جو نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن سر آپ کی ایک این جی او ہے نا ماشاء اللہ، نہیں میری این جی او نہیں ہے، جسٹ ناٹ اف این جی او، اٹس بیسیکلی این آرگنائزیشن۔ ہم کلفٹن اربن فارسٹ ہم نے ڈیولپ کیا ہے 2021 میں، ہمارے یہاں 5 میٹرک ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیلی سیکوسٹر ہوتی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں کسی بھی جگہ اتنی کوئی ایک جگہ جو ہے اتنا کاربن سیکوسٹریشن نہیں ہوتی۔ سر آپ کے علم میں یہ ہے کہ کوئی ایسے سمندری علاقے جو ابھی سے مرج ہونا شروع ہو چکے ہیں پاکستان میں، یہ آپ کی اسٹڈی ہوگی اس پہ؟ دیکھیں مرج، جب آپ مرج اس طرح نہیں ہوتے، مرج یہ ایک بہت کمپلیکس، اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، یہ مرین ایکو سسٹم ہے۔ مرین ایکو سسٹم میں کوئی اس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2+2=4 کہ جی پانی اوپر چڑھایا ہے اور وہ مچھر کالونی ڈوب گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہوگا یہ کہ کبھی لیاری آپ کو ڈبوئے گی، کبھی ملیر آپ کو ڈبوئے گی، اور باقی وہ کچھ فیزز ہیں، ٹی ایچ اے کے بھی، کلفٹن کے بھی، کورنگی کے بھی، کچھ ایسے ایریاز ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ سمندر کے کسی ایک ایونٹ میں وہ واپس مرج ہو جائیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں ایمار اور یہ دو دریا کی سائڈ، تو یہ تو سب سے پہلے خطرے میں آئیں گی اور سب سے مہنگی بھی ہے بلڈنگیں۔ ہاں، اس میں پہلے بھی میرے اوپر کئی گالیاں پڑ چکی ہیں، تو میں زیادہ گالیاں نہیں کھلاؤ، یہ ان سے ہی پوچھ لیں۔ نہیں مطلب یہ ایک دیکھیں ہاتھوں یہ سے آپ کہتے لوگوں کو مار رہے ہیں نا، اس پہ میری ایک پوڈ کاسٹ کے اوپر میرے اوپر لوگوں نے تنقید کی، چونکہ یہاں پہ تنقید تو ہوتی نہیں، یہاں پہ تو گالیاں، سیدھی سی گالیاں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم نے جو بات کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ فائدے کے لیے۔ دیکھیں یہ مثال دیتے ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز کا، جی سی سی کنٹریز کا، دبئی، قطر، عمان، اپنا سعودی عرب۔ اب میں یہ واضح کر دوں، یہ جو کراچی ہے یہ انڈس ڈیلٹا کا حصہ ہے۔ انڈس ڈیلٹا از اے ٹائیڈل ڈیلٹا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ٹائیڈل ڈیلٹا، اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹوٹلی کنیکٹڈ ہیں اوپنلی ٹو دا عربین سی۔ جو دبئی ہے یا جی سی سی کنٹریز ہیں یہ اوپنلی، یہ نیرو اس میں کوریڈور میں ہیں، کیونکہ اگر دیکھیں پرشین گلف ہے، اگر آپ میپ پہ دیکھیں گے تو اٹس بیسیکلی یہ نیرو ریجن جس میں کوئی اتنا پریشر نہیں ہے۔ دبئی میں ٹائیڈل پریشر ہے، دبئی میں کریکس ہیں، ہمارے جتنا پریشر نہیں ہے، کریک ہیں، دبئی میں مینگرووز بھی ہیں، دبئی میں لیگونز بھی ہیں، دبئی میں دریا نہیں ہے۔ یہ سمجھنا پڑے گا، یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ میری پریویس پوڈ کاسٹ پہ لوگوں نے میرے اوپر تنقید کی ہے کہ ہم ایسے ہی بول دیتے ہیں، ہم ایسے نہیں بولتے۔ اچھا پھر آ جائیں قطر پہ۔ قطر پہ تو بالکل نیگلیجبل ہے، بالکل نیگلیجبل ٹائیڈل پریشر ہے۔ پھر عمان پہ تھوڑا بہت ہے۔ پھر سعودی عرب میں اس لیے ہے کہ سعودی عرب پھر پیچھے سے ریڈ سی سے ملتا ہے، بحر کلزم، تو سعودی عرب کی جو وہ ہے ایکالوجی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، لیکن ٹائیڈل پریشر وہاں پہ بھی اتنا نہیں ہے جہاں یہاں جتنا یہاں ہے۔ تو یہاں زیادہ کیوں سر؟ یہ اوپن سی ہے نا، پھر یہ دریا ہیں، یہاں پہ ہر جگہ دریا ہیں۔ ہاں دریائے سندھ ہے، اتنا بڑا دریا ہے، پھر یہ یہاں صرف اس شہر میں 2 دریا ہیں، تو یہ ریورائن دریاؤں کی ایک پوری ایک ڈائنامکس ہے۔ اب آ جائیں سائزمک ایکٹیویٹیز پہ، کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں تو انہوں نے برج خلیفہ کھڑی کر دی ہے، وہ تو اتنی بڑی دنیا کی بڑی اتنی بڑی بلڈنگ۔ تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو سائزمک ایونٹس ہوئے ہیں ہسٹری میں، دبئی میں کبھی بھی 7 سے بڑا زلزلہ نہیں آیا، آئے گا بھی نہیں، کیونکہ جو سبڈکشن زون ہے مکران کا وہ دبئی سے 225 ناٹیکل مائلز پہ ہے، ہم سے 150 ناٹیکل مائلز پہ ہے۔ پھر یہ کہ جو عربین پلیٹ پش کر رہی ہے انڈین پلیٹ کو، وہ اس کا پریشر اس طرف ہے، اس طرف نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ جبھی تو ہمالیاز بنے نا، ہاں
تو جی سی سی کنٹریز میں کہنا کہ جی وہ زلزلے کا اثر ان پہ بھی ہو سکتا ہے، سونامی کا ہو سکتا ہے، ہاں سونامی کا ہوگا، اسپیشلی عمان پہ، مسقط عمان جو ہے یہ سونامی سے ہٹ ہو سکتے ہیں، دبئی ہٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا جتنا ہمارے اوپر ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ کبھی بھی کسی طرح بھی سائزمک پوائنٹ آف ویو سے، ٹائیڈل پریشر کی کانٹیکس میں یا ایکولوجیکل کانٹیکس میں کمپیئر کر سکتے ہیں کراچی کو یا سندھ اور پاکستان کے باقی کوسٹل ریجن کو ود جی سی سی کنٹریز۔ بلکہ آن دا کانٹرری، جو جیسے ہی آپ اورماڑا سے اس طرف جائیں گے ٹورڈز جیونی، تو یہ تو ارتھ کوئک زون ہے، یہ تو سمجھیں کہ ہم ارتھ کوئک اگر زون بھی ہیں تو وہ تو اس کا بھی باپ ہے، تو وہ تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں تو ڈیلی بیسس پہ ٹریمرز جو ہے آ رہے ہوں گے جو محسوس نہیں ہو رہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بار بار عمار کی بات کرتے ہیں، سمندر کے کنارے تو برج خلیفہ بھی ہے، تو یہ ابھی بات سن کے آپ یقیناً لوگوں کو سمجھ آ گئی اچھا، ہوگی پھر کہ برج خلیفہ جس طرح بنی ہے نا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، برج خلیفہ از ارتھ کوئک ریزسٹنٹ۔ اچھا برج خلیفہ کا آپ دیکھیں کہ فارمیشن کیا ہے، مطلب اس طرح ہے جیسے الٹا وائے، انگریزی میں جو وائے ہوتا ہے اس کو آپ الٹا کریں تو وہ نیچے سے اس طرح ہے، پھر اس طرح اوپر ہے۔ تو برج خلیفہ از اے سائیکلون اینڈ ارتھ کوئک ریزسٹنٹ، وہ ہے ریزسٹنٹ ہے۔ یہاں آپ مجھے بتائیں کون سی بلڈنگ ہے جو ارتھ کوئک ریزسٹنٹ یہ ہے؟ بحریہ آئیکن ٹاور ایسی نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا یہاں پہ کوئی بھی بلڈنگ ارتھ کوئک ریزسٹنٹ ہے۔ تو یہ بنانے سے پہلے نہیں سوچتے سر؟ یہ نہیں، وہ ابھی بھی نہیں سوچ رہے، ابھی بھی نہیں ابھی بھی نہیں سوچ رہے، وہ ابھی بھی کسی سے صلاح مشورہ تو کسی نے نیچے لکھا کہ چونکہ آپ ایمار میں گھر افورڈ نہیں کر سکتے اچھا اس لیے آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار مجھے کوئی مفت میں بھی دے، ہم نہیں بلکہ تو میں کبھی کسی سے ملنے بھی جاتا ہوں تو ختمہ پڑھ کے پھر جاتا ہوں۔ او جی یار کیسے مطلب لوگ خرید رہے ہیں پیسے، بہرحال مہنگے بھی ہیں، سب سے زیادہ مہنگی پراپرٹی بھی وہاں پہ۔ چلیں تو اس کا اب حل کیا ہے سر، یہ بھی بتائیں نا تھوڑا۔ آئی وش کہ میرے پاس اس کا کوئی حل ہو، میں نہیں سمجھتا میرے پاس کوئی حل ہے۔ کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ سویلائزیشن جو ہوتی ہے نا وہ سوسائڈل ہو جاتی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی سویلائزیشنس ختم ہوئیں، کیوں ختم ہوئیں؟ مطلب ایجپشن سویلائزیشن پورے ایک 1000 سال تک چلی، انڈس ویلی سویلائزیشن چلی، رومن کو دیکھ لیں، بیبیلونین کو دیکھ لیں، تو یہ ختم کیوں ہوئی؟ کیونکہ ایک سرٹن پوائنٹ کے اوپر آ کے پھر یہ سوسائڈل ہو جاتے ہیں، دے وانٹ ٹو کمٹ سوسائڈ۔ سر آپ نے ابھی دبئی کی بات کی، 1965 تقریباً کی، یہ میں نے ویڈیو ابھی دیکھی تھی پرسوں، تو کراچی اور دبئی میں دن رات کا فرق تھا۔ کراچی لوگ آتے تھے، مطلب جیسے آج کا دبئی ہے اس وقت کا دبئی کراچی تھا۔ تو آج اور 1965 میں جب دبئی اتنا ترقی کر سکتا ہے تو کراچی اتنا پیچھے کیسے چلا گیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا۔ چونکہ جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں، پہلے تو یہاں پہ جو انسرجنسی چلی، مارا ماری کی، بوریوں میں بند لاش، یہ آپ کے خیال میں کیا خود بخود ہو گیا تھا؟ اٹ واز اے کنسپریسی، اٹ واز کہ اگر اس وقت یہ نہ ہوتا تو اس وقت کراچی کیا ہوتا؟ کراچی تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں نیو یارک کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا۔ کیونکہ جو وسائل ہیں، بالکل وسائل ہمیں دبئی کیا ہے؟ دبئی میں اگر اللہ رحم کرے، مطلب کوئی ایسا ہو جائے کہ سپلائی پیاز کی، سبزی کی، مچھلی کی، آٹے کی نہیں جائے تو دبئی کا کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں تو اگر اللہ معاف کرے ہم تو اپنا کھانا خود پکا نکل آتا ہے، ہم تو ہمارا کھانا اپنا ہے، ہمارے دریا اپنے ہیں، ہمارا پانی اپنا ہے۔ لیکن جو ہماری قوم جو ہے نا، جو جس طرح کی ہم قوم ہے، ہمیں غلام۔ اب یہاں پہ ایک کمپنی ہے جس کا پانی یہاں چل رہا ہے، اس کا نام ہے آب دبی، جو یہاں پاکستان میں ایز اے منرل واٹر سیل ہو رہا ہے۔ اس ملک میں جہاں دریائے سندھ ہے، اس ملک میں جس میں دنیا کے نمبر 2 سب سے بڑے گلیشیئرز ہیں، اور جس شہر میں 2 دریا ہیں، وہاں پانی کہاں کا آ رہا ہے؟ جو ڈیزرٹ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی بزنس کے لوگ ہیں، ان سب میں وہی غلامانہ پن ہے۔ یہ کمانا ادھر چاہتے ہیں، بیچ جو ہے دبئی کا جا کریں گے، شاپنگ کے لیے دبئی جائیں گے، تو آپ دبئی کو ہی کرو، بس اس کو تو پھر چھوڑ دو۔ آپ نے کہا جیسے کہ ہماری قوم غلام ہے، غلام تو وہ بھی تھے سر، اور ہم سے زیادہ وہ ان پڑھ تھے۔ میں یہ اگر الفاظ یوز کروں تو صحیح ہوگا میرے خیال سے، عرب اس وقت کے آپ اگر دیکھیں اور یہاں کے کراچی کے لوگ دیکھیں، دن رات کا فرق ہاں، تھا لیکن وہ چونچوں کا مربع نہیں تھا نا، وہ ایک ہی قوم تھے، بدو تھے، بدوؤں کے 4-5 ٹرائب تھے، ہر ٹرائب کا اپنا امارت تھی، ان کی انہوں نے یونائٹڈ کر دی۔
تو وہ ایک ہی قوم ہے, ایک ہی کلچر ہے, اینڈ دے تھرائیو آن دیئر کلچر. وہ کبھی انگریزوں کو اس طرح غلام نہیں رہے جس طرح ہم یہاں پہ جوتے پالش کرتے رہے. اب میجارٹی یہاں پہ جو جتنی ایلیٹ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کے خدمت گزار تھے. تو وہ غلامانہ ذہن جو ہے وہ ابھی بھی ہے, ہم غلام رہنا چاہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی دبئی چلا ہمارے جیسے لوگ رہے, وہاں کے عرب تھوڑی نا وہاں پہ محنت کر رہے ہیں کچھ کر رہے تو ہیں. آپ کے خیال میں, اب ہم ان کے غلام ہو گئے نا. تو آپ کے خیال میں امارات جو شروع ہوئی تھی ایئر لائن جو اس وقت سب سے بڑی بنے, وہ پی آئی نے شروع کر کے دی تھی. اور پورا جو ہب تھا, جس طرح اب دبئی ہب ہے ساری ایئر ٹریفک کا, وہ کراچی تھا. کہ جو بھی جہاز یہاں سے جاتا تھا تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی اس کو اترنا تھا. ہم نے کیک میں پلیٹ میں ڈال کے ان کو دے دیا. ابھی بھی دے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہماری جو ہم جس طرح کی قوم ہے, ہم اپنی چیزوں کو, اپنی زمین کو, اپنے کلچر کو اون ہی نہیں کرنا چاہتے. اب میں کچھ دنوں سے یہاں پہ کراچی کی ایک سیاسی جماعت کی کے بیانات دیکھ رہا ہوں, اور ان کے لوگوں کی, ان کی کہ جی سندھی زبان جو ہے, سندھی زبان جو شروع ہوئی ہے وہ تو انگریزوں کی زبان میں شروع ہوئی ہے. اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا پھر جناب یہ جو کراچی ہے یہ تو یہ تھا, یہ تو وہ تھا. 11ویں صدی میں جس وقت محمود غزنوی اور لاہور میں راجہ جے پال کا جھگڑا چل رہا تھا, اور محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو جیت کے لاہور کو تباہ برباد کر دیا تھا, اور پورا پنجاب محمود غزنوی کے کنٹرول میں آیا تھا. اس وقت بھی کراچی میں سومرو ڈائنیسٹی کا بادشاہ راجہ دلو رائے کا محل تھا, اور یہاں پہ تھرائیونگ کلچر تھا اور میوزک تھا. اور اس کی داستان جو ہے موروڑ و میر بھر, وہ اس زمانے سے گائی جا رہی ہے 11ویں صدی سے. اور وہ کوئی کہانی نہیں ہے, اس کا مزار جو ہے مسرور بیس پہ ابھی بھی موجود ہے, اور وہ اس کے ڈسینڈنٹس ابھی بھی کاکا پیر پہ اور شمس پیر پہ اور بابا اور بھٹ مانوڑے پہ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمیں ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ تو آپ اور ہی نہیں کرنا چاہتے نا. تو یہ تو پتنگ ہے, پتنگ اڑاتے چلتے رہو بس. جہاں پتنگ کی آپ زور کاٹ دیں تو جہاں جا کے ٹھہرے. ابھی پتنگ جا کے دبئی میں ٹھہری ہے, جب دبئی کا وقت برا وقت آئے گا تو کہیں اور جا کے ٹھہرے گی. تو یہ صوبوں کی آج کل بات چل رہی ہے, تو اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ الگ صوبے ہو جائیں. چونکہ میں سندھی ہوں تو یہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ باعث بات کر رہا ہے, کہ میں سندھ سے محبت کرتا ہوں, میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری زمین کا بٹوارے ہوں. ہاں دیکھیے بٹوارے جتنے بھی ہوتے ہیں نا, وہ کبھی بھی وہ ایک خاص طور پہ وہ بٹوارے جو ایک نیشن اسٹیٹ والی قوم کے ہوں, کہ جو جہاں پہ ایک قوم رہ رہی ہو, جس کا ایک کلچر ہو, جس کی ہسٹری ہو, اس کو اگر آپ توڑیں گے اور کہیں گے کہ یہ ایڈمنسٹریشن سلیوشن ہے, میرا خیال ہے یہ پاکستان کا اینڈ ہوگا. اور یہ ایک ایسی سول وار شروع ہوگی کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اس طرح کا کام کرنا. بنگلہ دیش میں بھی ابھی سول وار ہوئی, اس سے فائدہ ہوا. نہیں, بنگلہ دیش کا اور باقی ملک دیکھیں, بنگلہ دیش کا پاکستان کا بڑا بڑا فرق ہے. بنگلہ دیش ایک قوم ہے بنگلہ بولنے والی. نیپال بھی ایک قوم ہے. ابھی نیپال سری لنکن بھی ایک ہے. سری لنکا میں صرف یہ ہے کہ چھوٹا سا ایک یونٹ جو ہے ان کا وہ ہے تامل کا. باقی تو سری لنکا از ون نیشن. پھر ان کا کلچر بھی فرق بھی زیادہ نہیں ہے. میں تو سری لنکا میں رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے. پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے, یہ نوٹ کر لو. پاکستان کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس میں آپ ایڈمنسٹریشن لیول پہ جو ہے یہ جو افلاطون بیٹھے ہیں, جو باقی جگہوں پہ بیڑا غر کریں وہ یہاں پہ بھی بیڑا غر کریں. یہ ایک 4 قومیں ہیں, پنجابی, سندھی, پشتو اور بلوچی. یہ ان کا ایک فیڈریشن ہے. بلوچستان میں 2 قومیں ہیں, براہوی الگ ڈسٹنکٹ ہیں, لیکن دے آر کلچرلی ویری کلوز ٹو ایچ ادر. اچھا اب آ جائیں, پھر گلگت بلتستان ہے, پھر آزاد کشمیر ہے. یہ الگ ہمارے فیڈریشن میں یا ہمارے یونٹس میں آتے ہیں. اب اس کے علاوہ آپ کو اچھا سرائکی ہیں. سرائکی از اے ڈسٹنکٹ ایک وہ ہے, وہ ٹھیک ہے پنجاب کے ساتھ رہی ہے, لیکن یہ کہ وہ ایک الگ لینگویج ہے ساؤتھ پنجاب کی. میری پرسنل تو ویو یہ ہے کہ یہ ڈائلیکٹس ہیں جو نارتھ انڈین جو لینگویجز کے, لیکن مختلف تھیوریز ہیں, مختلف اپروچز ہیں, لیکن کلچرلی پنجابی, سرائکی, سندھی بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں. کسی حد تک بلوچ بھی ہمارے قریب ہیں. پشتو تھوڑا ڈفرینٹ ہے, ان کی لینگویج بھی بہت الگ ہے. اور وہ تو باقی تو یہ کہنا کہ جی دوست اگر مائنڈ نہیں کریں تو میں بتاؤں کہ بھائی مہاجر کوئی قوم ہوتی ہے, دنیا میں کوئی بھی مہاجر قوم نہیں ہوتی. ایک جگہ دوسری جگہ الطاف بھائی کو کہیں کہ جی وہاں آپ لندن میں اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ آپ ایک لندن کا ایک حصہ الگ صوبہ کروا دیں پلیز. یا اور جو صاحبان نیو یارک میں یا
کینیڈا میں یا باقی جگہوں پہ بیٹھے ہیں اردو اسپیکنگ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مہاجر، پہلی بات تو مہاجر جو یہ کہتے ہیں وہ قوم تو ہے ہی نہیں، اس میں تو میجارٹی تو ہیں وہ میمن. اب میمنوں میں بھی ایک بڑا ہاتھ ہو گیا ہے کہ جی یہ میمن ہے. اب تیلی میمن نہیں ہے. میمن وہ قوم ہے جو ٹھٹا میں رہتے تھے، لوہانا ہندو تھے. محمد بن قاسم کے نہیں محمد بن قاسم نہیں، میں بتاتا ہوں آپ اوکے. اور ان کو سب سے زیادہ بوم جو دیا وہ جام نظام الدین جو سما ڈائنیسٹی کے سیکنڈ لاسٹ بادشاہ تھے. 52 ایئرز انہوں نے حکومت کی. اسی دور میں جو ہے وہ برے صغیر نے اور بلکہ پورے انڈو پاک یہ جو آج کا جو پاکستان ہے اس نے جو فلارش کیا اس میں بہت بڑا رول جو ہے اس کا ہے، کیونکہ پورٹ ہمارے پاس تھے. لاہری پورٹ ہمارے پاس تھا، اس کے بعد باقی پورٹس بھی ہمارے ساتھ سندھ کے تھے، تو لاہور تک جو ہے رسائی وہاں تھی. تو اس زمانے میں پھر یہ میمنز کو ملا. پھر میمنز جب ہوئی، جب یہ قحط آیا تھا، ایک بڑی مائگریشن ہوئی ہے 1916 سے لے کے 1901 سے 1901 سے لے کے 1917 تک ایک بہت بڑی مائگریشن ہوئی ہے کراس انٹر پروونسز. مطلب یہ کہ مہاتما گاندھی جس وقت مہاتما گاندھی کے آبا و اجداد مائگریٹ کر کے ساؤتھ افریقہ گئے، چونکہ میں بھی لوہار ہوں اور ہمارے جو ددیال جو تھا دیور فرام بھوج انڈیا، ہم سندھی اسپیکنگ تھے لیکن یہ کہ سندھی ہیں وہاں پہ بھی. تو ہماری فیملی کے لوگ جو ہے مائگریٹ کر کے گئے یوگنڈا اسی زمانے اسی پیریڈ میں. اور پھر وہاں یوگنڈا میں جب ایدی امین کی تحریک شروع ہوئی تو جب انہوں کو نکالا گیا تو وہ دے اینڈیڈ اپ ان برٹن. ابھی بھی ہمارے کلوز میری بہت کلوز عزیز جو ہے وہ بلیک برن میں باقاعدہ لوہار واڈا کالونی ہے. تو یہی پیریڈ تھا جب قائد اعظم کا جو والد تھا پونجا، وہ چونکہ کھوجا اسماعیلی تھا اور آغا خان جو تھا وہ جھرک میں تھا سلسلہ، تو یہ وہاں آئے. تو یہ مائگریشن کے زمانے کی یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. تو اسی پیریڈ میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. لیکن یہ کہ اس کا مطلب اچھا پھر یہ کہ جو گجراتی میمن تھے، جو کچھی میمن تھے، وہرا تھے، تیلی تھے، ڈیڈھی تھے، پوری لسٹ ہے میرے پاس. پھر یہ مائگریٹ کر کے کراچی آ گئے. کراچی میں جب آ گئے ان کو، کراچی تو ایک انداتا ہے، ماں ہے، ادھر اس کو زبردست فلارش کیا. تو فلارش کرنے کے بعد انہوں نے پہلا احسان یہ جتایا کہ انہوں نے کہا جی ہم تو انہوں نے فائنانس کیا تو قوم تو نہیں بن سکی. 30-35 سال میں پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ مرے، کچھ بنا تو کچھ نہیں. لیکن یہ کہ اس دوران 35 سالوں میں کراچی کو جہاں پاکستان کو جہاں پہنچنا تھا وہاں نہیں پہنچ سکے. ہم سے اور لوگ کمپیٹ کر کے آگے نکل گئے. 2-4 سوال ہے اسی بات میں. ایک تو یہ کہ یہ لوہانا میمن کیسے بنے، یہ ہمیں ابھی کلیئر نہیں ہو رہا. اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ محمد بن قاسم آیا، پھر ان کو جو نہیں محمد بن قاسم نہیں، لوہانا یہ جتنے لوہانے تھے. اچھا میمن سندھی اور اس بزرگ کا ولی کا مجھے نام یاد نہیں ہے جنہوں نے ان کو مسلمان کیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ جی اب ہم اپنے آپ کو کیا کہلوائیں، تو انہوں نے کہا آپ مومن ہو. اچھا تو یہ مومن سے میمن ہو گیا. اچھا تو ابھی بھی جتنے پرانے آپ ٹریس کریں جو میمن دھورا جی تک، اور پتہ نہیں وہ کتیانا، دھورا جی، حالیاری، بہت ساری اس کی وہ ہے، میرے پاس پوری لسٹ ہے. تو یہ ابھی بھی ان کے آبا اجداد کہتے ہیں کہ جی ہم تو ٹھٹا سے آئے ہیں. مسکت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، پھر ساؤتھ افریقہ میں، پھر تنزانیہ میں، پھر کینیا میں، آپ کے یوگنڈا میں، ایون یو کے میں کھوجے اور میمن. اوریجن ان کا یہی ہے، سندھ ہے. بوریوں کی آپ ہسٹری دیکھیں نا. بوری جو میں یہ پڑھ رہا تھا، ایک ہسٹری ہے غلام شاہ کلوڑوں کے زمانے کی، کہ بوری جو ہے وہ سالٹ پیٹر کا کام کرتے تھے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں پوٹیشیم نائٹریٹ. تو پوٹیشیم نائٹریٹ انگریز اس وقت سمجھ گئے تھے کہ اس سے بنتا ہے گن پاؤڈر، تو اس کا بڑا یہاں پہ بوم ہوا. پھر یہ نیر جس کو ہم انڈیگو کہتے ہیں، اس کا کاروبار کرتے تھے. ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. اب آپ وہ ہسٹری چھٹی آپ جو ہے نا 10-12-15 سال کے بعد آ کے جو ہے ادھر آ کے ہمیں کہیں کہ جی سندھی زبان جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے انگریزوں کے زمانے میں، تو اس سے تو دل کرتا ہے کہ یار بندہ ڈوب کے مرے، لیکن پانی گندا ہے. پانی انہوں نے گندا ہوا ہے یار، گندا. تو میمن بھائیوں سے پوچھے نا کہ جو سمندر کا پانی گندا کیا ہے، یہ کیا کس نے کیا ہے؟ یہ بھی سندھی وڈیروں نے کیا ہے، یا میں تو وڈیرا نہیں ہوں، میں تو مزدور تھا، میرا والد بھی مزدور تھا. میں تو مزدوری کر کے، ٹیوشنیں پڑھ کے محنت کر کے ادھر آیا ہوں. میں ابھی بھی اس شہر کو بھی اور آپ سب کو اپنا بھائی، اپنے سمجھتا ہوں.
لیکن یہ کہ کوئی تک کی بات کرنا یار, تو ہو تم وہرا, ہو تم تیلی, ہو تم گھانچی, اور بول رہے ہو کہ تم مہمان ہو. کہاں سے مہمان ہو گئے؟ صحیح بات. تو یہ میمن میں بھی ایک اردو اسپیکنگ ہو گیا, ایک سندھی نہیں, مہمان کوئی اردو اسپیکنگ ہوتا ہی نہیں ہے, ہے نا, سندھی ہوتے ہیں مہمان میں ایک ہوتے ہیں کچھی اسپیکنگ, صحیح ہے. ایک ہوتے ہیں گجراتی اسپیکنگ, دو ہوتے ہیں. مارواڑی بولنے والے ہیں لیکن وہ مہمان نہیں ہیں. اچھا, ہاں, مارواڑی الگ ہے, کچھی گجراتی. گجراتی بہت کم ہے, کچھی زیادہ ہے. صحیح. اچھا پھر یہ کچھی از اے ڈائلیکٹ آف سندھی, یہ بھی نوٹ کریں. صحیح. اچھا, قائد اعظم کی بھی اس کے اوپر بھی کنٹروورسی ہے کہ وہ ہندو فیملی سے تھے بیسیکلی, یعنی نہیں دیکھیں, جو آغا خان ون جب آیا تھا جھرک میں, کیونکہ ہی ایکچولی واز اسکیپنگ دا راتھ آف دی پرشین امپائر, پرشین جو بادشاہ تھے, تو وہ ان کو ریفیوج ملا جھرک میں. تو جھرک میں انہوں نے, چونکہ ان کی جماعت کے بھی لوگ تھے, لیکن جھرک میں انہوں نے کافی ماس لیول پہ کنورژن کی, ہندوؤں سے اسماعیلی خواجہ بنایا انہوں نے. تو اس میں اب مجھے ایگزیکٹلی قائد اعظم کی فیملی کا نہیں پتہ, لیکن اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ بھی کنورٹ ہوں گے. کنورٹ ہوں. اچھا اچھا, اب بات ہے اس پہ کینالس والے مسئلے پہ, جو 7 کینال ہی بن رہے تھے. بیچ میں انڈیا والی جنگ شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار ابھی تو چپ کراؤ ان کو. تو ابھی کیا کوئی واپس یہ آئے گا منصوبہ کہ ریگستان کو؟ میرا خیال ہے اگر عقل مند ہوں گے تو یہ تو کبھی اب سوچیں گے بھی نہیں, کیونکہ اس وقت اگر کینال ہوتے, اگر کینال بنے ہوئے ہوتے, اور راوی, ستلج اور بیاس اور چناب جس طرح اس وقت آئی تھی, تو کینال کہاں رہتے؟ جب آپ کا موٹر وے نہ رہا, موٹر وے کو توڑ دیا اس نے, تو کینال کیسے رہتے؟ بالکل. تو کینال کی جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ تو زیرو ہو جاتی. یہ تو اچھا کیا کہ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ملک افلاطونوں کا ہے. یہاں لیڈ افلاطون کرتے ہیں, میڈاکرز, یہاں ڈیسیجن میکنگ وہ کرتے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی ہوگی. وہ کون سی؟ لیکن افلاطون کے لیے ایک نقطہ یہ ہے کہ وہ بھلے کتنا بھی پڑھا ہوا ہو, لیکن وہ کامن سینس سے اور انٹلیکٹ سے فارغ ہوتا ہے. تو کوئی بعید نہیں ہے پھر سے یہ تماشا شروع ہوگا. اچھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. ہاں ہوگا, لیکن یہ بڑا, دیکھیں ایک بات سنیں, آپ دریائے سندھ سے نہیں لڑ سکتے. اگر سمجھ میں آتی ہے تو آئے, نہیں آئے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح صحیح صحیح. اور اس سے کیا فائدہ کیا ہو رہا تھا چولستان کو آباد؟ کچھ نہیں, پہلے تو بن ہی نہیں سکتے. پہلے تو جتنی انویسٹمنٹ چاہیے, آپ کی اوقات یہ ہے. ابھی کہتے ہیں نا کالا باغ ڈیم بنائیں گے, فلان ڈیم بنائیں گے. بھائی آپ نے شروع کیا تھا نا دیامیر بھاشا ڈیم, 90s میں شروع کیا تھا, تو اس کو پہلے بنا لو یار. بنتا تو آپ سے وہ نہیں ہے, آپ کینال بنائیں گے اور آپ یہ بنائیں گے, کہاں نہیں آیا بھائی, کچھ نہیں ہوگا. تو یہ آپ آج اس پوڈ کاسٹ میں اب ختمہ پڑھ لیں, کیونکہ یہ کینال بنا نہیں سکتے, بنانا چاہیں بھی لکھ لو میری بات, نہیں بنا سکتے. اور اگر یہ اناؤنس بھی کرتے ہیں تو ہم سندھی جو فار ایگزامپل انہوں نے کینال کیا ہے, آپ ایکسکیویشن کر کے 100 کلومیٹر کی نہر بنائیں گے نا. کینال کا مطلب یہ ہے آپ بنا رہے ہیں, 2 سال کے بعد ایسی ہی فلڈ آ گئی, پھر کیا ہوگا, زیرو ہو گیا. آپ نے RBOD کا نام سنا ہوگا, رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین, وہ بن گئی, پھر دریا اس کو کھا گیا, کہاں گئی وہ؟ اچھا مجھے یہ بتائیں, اب اوور آل دنیا میں اس وقت کیا کچھ کام ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر, اور کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ ہر سال ایسے ہی ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا, کیا مطلب؟ دیکھیں یہ کوشچن ریلیونٹ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ دنیا ہم سے آگے ہے. دنیا دریائے سندھ پہ یہاں 5 یا 10 دریاؤں کے اوپر نہیں بیٹھی, نہ ملیر اور لیاری کے اوپر آپ کا شہر ہے, اور آپ نے اس کے سارے DHA فیز 12, DHA فیز 18, DHA فیز 90 بنا کے اس کو بند کر دیا ہے. یہ دنیا میں نہیں ہوتا. آپ 2 دریاؤں کے اوپر بیٹھے ہیں, یہ 2 دریا آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, لیاری اور ملیر. میری بات آپ کو خراب لگے تو بھلے لگے, مجھے آپ سے نہ میرا کوئی مقصد ہے, میں تو فقیر ہوں, میں پنکھے میں تو AC میں بھی نہیں سوتا, مجھے فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ پنگا نہیں کر سکتے, دریا سے پنگا نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے. کراچی کا سر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ابھی انہوں نے امپروو کیا ہے, یہ ماس ٹرانزٹ پہلے ہونا چاہیے تھا, پہلے ہو بھی جاتا. مجھے یاد ہے بینظیر کی پہلی گورنمنٹ میں ماس ٹرانزٹ پروگرام کا شروع بھی ہوا تھا. لیکن یہاں پہ تو ہر چیز کو روکنا ہے نا, ہم تو اسپیڈ بریکر قوم ہیں. 35 سالوں کی جو انسرجنسی تھی اس میں کراچی کو کیا ملا ہے مجھے بتائیں. سب سے زیادہ برین ڈرین جو ہے اردو اسپیکنگ لوگوں کی ہوئی ہے. آپ فگرز دیکھیں, اگر آپ اچھا کر رہے تھے تو اردو اسپیکنگ کیوں گئے. کراچی کا میئر یہ جو فاروق ستار صاحب ہیں, بڑے دھوم دھڑاکے سے بولا کرتے ہیں, وہ رہا ہے بیسیکلی, مہمان نہیں ہے, یہ بھی میں کلیئر کر دوں. ان کو فاروق ستار صاحب کا کہ تاریخ ہم نے اچھی طرح پڑھی ہوئی ہے, آئی ٹریس ایوری تھنگ ویری ویل. تو فاروق ستار صاحب سے پوچھیں کہ جی آپ جب بنے تھے میئر فرسٹ ٹائم, اس وقت ان کی عمر میرے خیال کوئی 21 سال تھی, وہ ڈیٹ بھی میرے خیال ہے کوئی 80s, پتہ نہیں اس طرح 80s میں کہیں بنے تھے.
آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. تو اس وقت یہ بنے تھے, اس سے اب تک کئی آئے کئی گئے. آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ کا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ ان کا شعر ابھی تک چل رہا ہے, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. مسئلہ حل کریں نا یار, ہمارا وقت مسئلہ حل کریں, دور آئے گا. لوگوں کا مسئلہ حل کریں. مسئلہ حل کرنا ہی نہیں ہے نا سر, پیسے بنا. بہرحال بہت شکریہ سر جی آپ کے لگا. قیمتی وقت کے لیے, اور انشاءاللہ کوشش ہماری قوم کی ہے کہ ہم بھی جو ہے اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں اپنے حصے کی شمع. تو جی ہم نے بہت ساری چیزوں میں بات کی, کلائمیٹ چینج کے ایشوز کو ہم نے باقاعدہ جو ہے آج آپ کے سامنے رکھے. کراچی کے ایشوز, پاکستان کے مسئلے, ان سب کے اوپر ہم نے بات کی. امید کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کو ہم ختم کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر جو ہے اپنے وطن کو واپس کامیابیوں کی راہ پر لے کے آئیں, اور جو ہم نے اپنے وطن کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اپنے شہر کے ساتھ کیا ہے اس پر تھوڑی نظر دہرائیں, اور پھر دیکھیں ہم نے کیا غلطیاں کی ہے, اس سے سیکھ کر جو ہے ہم کچھ بہتری کے لیے کچھ کردار ادا کر سکیں. بہت شکریہ, ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.